السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آخری دن سال 2020 کا، کل 2021 ایک نیا دن لے کر آئے گا۔ اس دن میں آج کے دن میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں 2020 میں کیا ہوا، تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل ہوگا ظاہر ہے اس کا۔ 2021 میں کیا ہو سکتا ہے، کون بڑے گینرز تھے 2020 کے، کون 2021 کا فاتح بنے گا۔ ظاہر ہے پولیٹیکل ٹرمز میں ہے تو اس وقت تو لڑائی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے۔ 2020 اپوزیشن کی کوشش تھی حکومت کو گرائیں، آج کم از کم حکومت یہ سال نکال گئی ہے۔ کیا اگلا سال نکال پائے گی؟ کیا اپوزیشن پریویل کرے گی؟ حکومت پریویل کرے گی؟ سب سے بڑا گینر کون رہا، کون سب سے زیادہ فائدے میں رہا ہے 2020 میں؟ یہ تمام سوال ہیں جس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوگا، کیا ہوا ہے۔ علی نواز امان صاحب، ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے، میرے سے غلطی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، سابق فائنانس منسٹر ہیں۔ اور چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ مفتاح صاحب سے اگر اجازت دیں تو شروع کرتا ہوں۔ 2020 اپوزیشن، ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے ایک اچھا سال تھا، اپنے آپ کو میپ پر دوبارہ لائے، اپنے آپ کو انہوں نے بہت اسرٹ کیا 2020 میں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، کس کے نام رہا 2020، حکومت یا اپوزیشن؟ کاشف بھائی، میں آپ کو کچھ حقائق دے دیتا ہوں، پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کس کے نام پہ رہا۔ دیکھیں سال بڑا اچھا رہا جہانگیر ترین صاحب کے لیے۔ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے چھوتی رہی ہیں، تھوڑی سی اب کم آئی ہیں پی ڈی ایم کی موومنٹ کے بعد، لیکن اب بھی 80-85 روپے کی چینی مل رہی ہے۔ بڑا اچھا رہا ان فلور ملز کو پنجاب گورنمنٹ کے، جن کو پنجاب گورنمنٹ بجلی ویٹ دیتی رہی اور جو افغانستان اسمگل کراتے رہے۔ ان کی ظاہر ہے کہ ایما کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر اتنا لمبا کوانٹٹی اسمگل نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھا رہا ان دوائیوں کی کمپنیوں کے لیے جنہوں نے 300%، 400% دوائیاں مہنگی بیچی ہیں، لیکن اور عامر کیانی صاحب کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو مریض وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں رہا۔ جسی طرح چینی جو خریدتا ہے اس کے لیے اچھا نہیں رہا، جو آٹا خریدتا ہے پاکستانی اس کے لیے سال اچھا نہیں رہا۔ بہت اچھا سال رہا ہے یہ ان مخصوص پاکستانیوں کے لیے جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ تھا پی ٹی آئی کا، لیکن عام پاکستانی کے لیے اچھا نہیں تھا۔ جو پاکستانی نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا یہ سوچ کے کہ اسکولیں بہتر ہو جائیں گی، نے عمران خان کو ووٹ دیا کہ ہسپتال بہتر ہو جائیں گے یا جسٹس اچھا مل جائے گا، وہ بہتر نہیں ہوا۔ جو آدمی پاکستانی جو امید لگا کے عمران خان سے بیٹھا تھا، اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے امید لگا کے بیٹھی تھی، وہ تو میرے خیال سے مایوس ہوئے ہوں گے۔ لیکن بہرحال لیکن ایک آج ہم نے تاریخ رقم کری ہے کہ ہم دنیا کی ایکسپینسو ترین ایل این جی خریدیں گے فروری کے اندر 24% آف برینٹ پہ۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ 13% آف برینٹ پہ ہم کو گالیاں پڑتی تھی کہ ہم نے چوری کری ہے، یہ 24 اسی کمپنی کی سبسڈری سے 17% آف برینٹ میں لے کے آ گئے۔ میرا تو یہی سوال ہے کہ اگر ہم نے 13% میں پیسے ان سے لیے تھے تو انہوں نے 17% میں کیا لیا؟ میرا یہ بھی سوال ہے کہ 27 ارب کے اندر شہباز شریف نے اس میں چوری کری تھی وی آر ٹی لاہور میں، تو 5 ارب کی وی آر ٹی پشاور میں عمران خان صاحب گھر پہ کتنے پیسے لے گئے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ابھی تک یہ سوال 2020 میں جو ہے وہ سرفیس میں آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگلے 2-4 مہینوں میں سرفیس پہ اور بھی آئیں گے۔ جناب آپ کے خیال میں 2020 کس کے نام رہا ہے؟ جی نہیں، 2020 پاکستان کے نام رہا۔ اور دیکھیں نا، پاکستان چاہے وہ فورن معاہدہ جو پاکستان میں ہوتا تھا کہ ڈو مور کہتے ہوتے تھے، پاکستان نے نو مور کہا۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں ڈکلیئر کرتے تھے پوری دنیا میں انڈیا کا نیریٹو مانا جاتا تھا، اس نیریٹو کو ہم نے پیچھا کیا، آج انڈیا اسی کھڈے میں گرا ہوا ہے۔ اس کے بعد فائنینشیل محاذ میں پاکستان بہت اچھا رہا، جہاں اسحاق ڈار صاحب 23 ارب ڈالر کی اوپن مارکیٹ آپریشن کر کے کمرشل لونز لے کے انجیکٹ کرتے ہوتے تھے، اور مفتاح نے آخری ٹائم پہ آ کے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کی پالیسیز غلط تھیں، اور 127 پہ انہوں نے ڈی ویلیو کیا تھا۔ پاکستانی کووڈ کے لحاظ سے دنیا میں ایمرج کر کے آیا، ان 4 ملکوں میں آیا جنہوں نے کووڈ کو سب سے اچھا طرح ڈیل کیا۔ احساس کے طور پہ جو احساس کا پاکستان نے پلان دیا، پوری دنیا نے اسے اپریشیٹ کیا۔ 1.44 کروڑ لوگوں کو وہ پہنچا، دہلیز تک پہنچا، بہت اچھا پروگرام۔ پولیٹیکلی ہاں، نون لیگ کی جو انٹرنلی جماعت کے لیے ایک برا سال تھا۔ کتنا اچھا سال تھا، میاں صاحب باہر چلے گئے، مریم نواز شریف صاحبہ لیڈر مرج کر کے آگے، اور کیا چاہیے ان کو؟ سارے چاچے، سارے تائے، سارے کزن فارغ ہو گئے۔ نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے بڑا برا سال تھا، اور ایک نئی لیڈر ایمرج ہو گئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی
پرانی قیادت کے لیے برا سال تھا, نئی قیادت کے لیے اچھا سال تھا. پرانی اچھی قیادت چل رہی ہے ان کی, بہت اچھی چل رہی ہے, پیچھے کھڑے ہو کے اچھی چل رہی ہے, آگے کھڑے ہونے کے ان کی سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. میں ایک باتیں کہہ رہا ہوں, جہاں جہانگیر ترین کے لیے اچھا سال تھا وہاں شہباز شریف کی شوگر مل کے لیے بہت اچھا تھا, لوائی صاحب کی شوگر مل کے لیے بہت اچھا تھا. یہ ساری چیزوں بند چلیں, کوئی کسی طرح چلا لیتے ہیں, کبھی کسی طرح چلا لیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تھیں. پاکستان فارماسیوٹیکل کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں پہلی دفعہ فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز آگے جا رہی ہیں, ٹیکسٹائل کے لیے بہت اچھا ہے. ہم نے بہت اچھا کیا, اپوزیشن بری گئی. نہیں, اس میں یہ نہیں کہہ سکتے پوری بہت اچھا کیا, بٹ اوور آل جس طرح مفتاح نے بات کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کنسٹرکشن انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ان کی دفعہ جو پیپلز پارٹی $25 ارب پہ چھوڑ کے گئی ایکسپورٹ کے, مفتاح صاحب کی اکنامکس, اسحاق ڈار کی اکنامکس نے, اور خرم دستگیر صاحب کے ٹائم پہ تو $20 ارب پہ چلی گئی تھی. ماشاءاللہ کام ہی بہت اچھے کیے نا ان لوگوں نے. سبسڈی پہ تو چلاتے رہے پاکستان کو. اگر انہوں نے کہا ہوگا سرے بیچ کے ہم نے چلائے, ایون فیلڈ بیچ کے چلائے, پاکستان کو سبسڈی بیسڈ ماڈل بنا دیا, اسٹیل مل ٹھیک کر دی, $1 کی PIA بیچ دی, چیزیں ٹھیک ہو گئی, سمجھ آتی ہے. یہ پاکستان آگے ایمرج کر, دنیا کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے کاشف بھائی, یہ دنیا کہہ رہی. ہاں آپ یہ کہیں کہ آپ دودھ کی شہد کی نہریں بہنے لگی, بالکل نہیں ہے. پر جس حالات میں پاکستان ہمیں ملا, جس فائنینشیل کرائسس سے ہم اس کو باہر نکالا, جس طرح کووڈ کی وبا آئی اور پوری 8 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہوئے, پاکستان میں اپنا کریڈٹ یہ ہے. ٹھیک, میں ذرا چوہدری صاحب کے پاس چلا جاتا. چوہدری صاحب, 2020 آپ کے خیال میں اپوزیشن کے لیے کیسا سال تھا؟ کیا اپوزیشن اکٹھی ہوئی, ایک PDM بنی, حکومت کو گرانے کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی؟ آج 31 دسمبر 2020, کیا یہ تحریک مزید مضبوط ہو رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے اس وقت حکومت چھلانگیں مار رہی ہے کہ وہ جو PDM کو موومنٹ تھی کمزور ہو گئی, پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے؟ یہ ان کا ایک سوچ ہے جو کل آپ کی CC کی ہماری نہیں, سے نون لیگ کی سوچ ہے. نون لیگ بھی یہی سوچ رہی ہے. بائی دا وے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اگر اندر خانے مفتاح اسماعیل صاحب اپنا دل کاٹ کے آپ کو بتائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ رہی ہے. آپ کے خیال میں جو اچیو کرنا چاہتی تھی اپوزیشن, وہ اچیو کیا 2020 میں؟ دیکھیں, بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب. بالکل ایک سال گزرا, میرے خیال کے مطابق اس ملک کے لوگوں کے لیے شاید سب سے بدترین سال میں اس کو کہہ سکتا ہوں. جو پینڈیمک آئی, جو بے روزگاری پھیلی, جو مہنگائی کا طوفان آیا, ورنہ تو اس پینڈیمک میں مہنگائی تو دنیا کے اندر نیچے گئی ہے, یہاں پہ اوپر گئی ہے. جو افغانستان کے اندر ایون 2.5% اکانومی گرو کر رہی ہے, یہاں پہ مائنس میں ہے. ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو 500% دوائیاں مہنگی ملی, اسی سال کے اندر ہوا. یہاں پہ تیل کا بہت بڑا سکینڈل آیا, لوگوں کی جیبوں سے پیسے کٹے, اسی سال کے اندر ہوا. ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں, آپ کے چل رہی ہیں کہ وہ $4 مہنگی کرنے کی, اور وزیر اعظم صاحب نے اوگرا کی سمری جزوی طور پر مسترد کر دی. میرے خیال اس میں سے کچھ پیسے کم کریں گے. نہیں, وہ میرا خیال ہے وہ $10 کی ایڈوائس تھی, $2.30 مہنگا ہوا ہے. میں فیکٹس آپ کو فکر بتا رہا ہوں. ابھی چل رہا ہے. چلو $10 کی ایڈوائس ہوگی. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم نے $100 میں بھی لے کر سارا پاس آن نہیں کیا تھا, تو آج کل میرے خیال 45 $145 تک گیا پیپلز پارٹی کے دور میں. پھر اگر آپ دیکھیں چینی کے اعتبار سے, چینی کے اعتبار سے لوگوں کی جیبوں سے لوگوں کی چیزوں, اب علی نواز عوان صاحب سن لیں نا, تھوڑا سا حوصلہ بھی کرپشن کے, تھوڑا سا حوصلہ بھی کریں نا. حوصلہ تو ہے نہیں آپ لوگوں. ہاں, میں ابھی بتاتا ہوں کرپشن جو ہے آپ کی. مطلب یہاں پہ جو بہت چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے, جو پیٹی ٹھیکیدار تھے وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے. یہاں پہ جہانگیر خان ترین نے سینکڑوں, اور ان کے 62% شوگر مافیا جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہے, انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی اور اپنی جیبیں بھر لیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیٹرول پہ ڈاکہ پڑا, پیٹرول مل نہیں رہا تھا. ایک دن $25 اضافہ ہوا, اگلے دن ساری جگہوں پہ پیٹرول مل رہا تھا. وہ جو بابر ان کا بیٹھا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ پھر لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈاکہ پڑا. گیس پہ آج $15 kg LPG مہنگی ہوگی ہے. پرسوں وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے, گیس کسی جگہ پہ آ نہیں رہی. یہاں پہ سکینڈلز ہی سکینڈلز ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو ابراج گروپ نے جو دینا ہے, جو جن کے حوالے ہے $80 ارب دینا ہے, ان کا ایک جو تابش گوہر ہے
ان کو ایم ڈی پاور پہ رکھ لیا گیا ہے, جنہوں نے پیسے دینے ہیں ان کو پھر پاور پہ رکھ لیا. لوگوں کے لیے تو بہت برا سال ہے, عالمی طور پر بھی بہت برا سال ہے, لیکن ان حکمرانوں کے لیے بہت اچھا سال ہے, چونکہ اس سال کے اندر انہوں نے سینکڑوں اربوں روپے کھائے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کرپٹ پھر بھی دوسرے ہیں. باقی رہا آپ کا, دیکھیں اس سال کے اندر اے پی سی ہوئی, اسی سال کے اندر اے پی سی کے اندر سے پی ڈی ایم بنی. پی ڈی ایم جب یہ کہہ رہے تھے کہ اے پی سی نہیں ہوگی, اے پی سی ہوگی, کچھ نہیں بنے گا, پی ڈی ایم بن گئی. پھر کہتے ہیں ٹوٹ جائے گی, جو ایک بندہ نہ جائے. تو روز اس دن مریم نواز صاحبہ نے وہ کہا نا کہ ہاں 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 ہاں, کہتے ہیں فلاں نہیں گیا تو پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی, پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. دیکھیے اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے, ہم نے 2.5 سال کے اندر, یہ پیپلز پارٹی کی پلاننگ تھی کہ ان کو موقع دیں تاکہ یہ لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھائیں. تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائے اور عمران خان بری طرح ایکسپوز ہو گئے. ٹھیک ہے, اور آج دیکھ لیں جو سرویز آ رہے ہیں. جو آپ کے خیال میں اپوزیشن کا فائدے کا سال تھا, اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, حکومت ایکسپوز ہو گئی, حکومت کے لیے برا سال تھا. وہ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت برا سال. تو یہ نظر آیا سال کے آخر میں پیپلز پارٹی نے گھر بلا کے مارا ہے ان کو. جمعیت علماء پاکستان سے فساد نکل گیا, یہ تو ہم نے دیکھا ہے سال کے آخر میں. اس پہ آتے ہیں, اگر اس کی طرف آنا ہے تو میں اس پہ آ جاتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ پہلے حکومتیں چلتی تھی ہٹ اینڈ رن بیسس پہ, یہ پیٹرن چینج ہوا ہے, ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ آ گئی. تو پاکستان تو آگے کی طرف بڑھا ہے. ٹرائل اینڈ ایرر از نو گورنمنٹ. دیکھیں نو گورنمنٹ, آپ کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں کاشف بھائی, آپ ایک بات کریں, پالیسی لے کے آتا ہوں. نہ کہیں غلطیاں ہر حکومت سے ہوتی ہیں, بٹ یو ڈو ناٹ ورک آن اے ٹرائل اینڈ ایرر. نہیں کاشف بھائی, آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے سوچ, اپنے ویژن, اپنے طریقہ کار سے ایک چیز اپناتے ہیں, وہ شاید صحیح کامیاب نہیں ہو پاتی, پر آپ اس میں بہتری لے کے آتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر, حکومت کے سامنے ہمیشہ 3-4 آپشنز رکھے جاتے ہیں, حکومت کوئی ایک آپشن اٹھاتی ہے. تو آپ نے کوئی بھی آپشن اٹھایا, لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کاشف بھائی, ہٹ اینڈ رن تو نہیں ہوتا نا. اس ملک میں ہٹ اینڈ رن پالیسی تھی کہ نہیں تھی؟ اس ملک کو ہمیشہ لوٹا گیا, جیسی اپوزیشن میں آیا گیا بھاگے گئے. آپ مجھے بتائیں نا, یہ سر ملک کا کیس کس نے بنایا؟ نون لیگ نے بنایا نا. یہ ایون فیلڈ کے کیسز کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنے, اور اب بات کب سے نکل رہی ہے؟ نون لیگ کی طرف, پیپلز پارٹی کی طرف سے نکل رہی ہے. تو یہ چیزیں اس طرح ہی ہم کوشش کر رہے ہیں آگے کی طرف بڑھنے کی, اور ہماری کئی پالیسیز بہت کامیابی آپ کے سامنے, میں نے آپ کو سارا کا ذکر کیا, کئی ہمیں بیک ٹریک ہونا پڑا ہے, ہم اس کو چینج کر کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس میں ویٹ کی پرائسز ہیں, چینی کی پرائسز ہیں, انڈرسٹینڈیبل. مفتاح صاحب, 2021 میں حکومت کو گرا پائیں گے؟ دیکھیے ہمارا مقصد یہ ہے وہ کہ پاکستان کے عوام کو نجات دلانی ہے اس حکومت سے. میں آپ کو پھر ایک گزارش کرتا ہوں کہ جب اپریل کے مہینے میں دنیا میں 1973 کے بعد سستا ترین تیل ہوا تھا, انٹرنیشنل کروڈ پرائسز, تو اس حکومت نے بین لگا دیا تھا کہ ہم کوئی بھی کمپنی آئل نہیں خرید سکتی. کمال دیکھیے آپ کہ آپ نے پورا مہینہ بین لگا کے رکھا when the prices were $7 $6 پر بیرل. انفیکٹ اس کے اوپر $5 وہ ڈسکاؤنٹ دیتے تھے. ہسٹورک 1973 کے بعد پرائس کم ہوئی, انہوں نے نہیں لیا. آج انہوں نے دنیا کی مہنگی ترین ان کو ایل این جی کی بیڈ آئی ہے. یہ حکومت کیا بات کر رہی ہے گورننس کی؟ یہ حکومت نے کیا کر دیا عوام کے ساتھ؟ یہ اگر ان کو خدا کی قسم ان کو شرم آنی چاہیے کرپشن کی بات کرنے سے پہلے. مطلب یہ جو انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں کرائے, مسلم لیگ نون کے کراچی میں جو گرین لائن ہم نے بنائی ہے, جو لاہور, ملتان اور اسلام آباد کی سب کی اگر کاسٹ جوڑ لیں تو وہ ایک پشاور کی بی آر ٹی کے برابر نہیں آتی ہے. اس کے اوپر انہوں نے آرڈر لے رکھا ہے سپریم کورٹ سے کہ نیب انویسٹیگیٹ نہ کر سکے. چیف جسٹس نے کیا کہا ہے بلین ٹری سنانے کے اوپر, وہ سب کو پتا ہے, اس کے اوپر وہ نہیں جاتے. ان کے ایڈوائزرز کے اب میں وہ پیزا کی کام نہیں بتاتا ہوں, میں آپ چلیں چھوڑ دیجئے, لیکن یہ ان کی جان نکلتی ہے. اگر ان کو سچ مچ اتنا کرپشن کے خلاف بات تھی تو پھر بسم اللہ کریں نا, جہانگیر ترین کے اوپر انویسٹیگیٹ تو ہوا ہے, نوٹس لیا آپ نے, 85 روپے کریں, کچھ کریں اس کے اوپر. آپ کو خواجہ آصف کو پکڑنا آ جاتا ہے, مطلب آپ سوچیں کہ مسلم لیگ کا ہر آدمی انہوں نے پکڑ لیا, اس کی بیچارے کی گاڑی سے چرس نکلوا دی. ہیروئن حضور آپ کیوں ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں یار, خدا کا واسطہ ہے, آپ نے اپنی مرضی کی چیز ڈال دی ہے. سر میری مرضی کی بالکل کوئی چیز نہیں ہے. پھر بھی محبت ہے نا, محبت ہے, انہوں کو چرس بنا دیا ہے. میرے لیے محبت ہے سر, دیکھ لو چالی صاحب, میرے لیے تو ساری ڈرگز ایک جیسی ہے, مطلب تعلق نہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوکین نہیں بنا دیا, یہ ان کی مہربانی ہے, چرس ہی بنے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اور وہ بھی مطلب مطلب اب میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اگر ان کو سچ مچ کرپشن کی بات کرنی ہے نا، میرے بھائی عوان صاحب نے جو فرمایا، تو یہ ابھی ای سی پی جائیں اور وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا جواب دے دیں، چپ کروا دیں مجھ کو اور چودھری صاحب کو، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے۔ یہ ہم کو بتا دیں کہ خان صاحب نے جو زمان پارک میں ابھی گھر بنایا ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ خان صاحب تو زندگی میں لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے اوپر کبھی ٹیکس نہیں بھرا ہے۔ یہ چیزیں تو نہیں، یہ مطلب دیکھیں یہ چیزیں اب بات ہو گئی ہے۔ عامر کیانی صاحب جو ہیں ان کو کیوں آپ نے وزارت سے ہٹایا اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کری تھی تو؟ یہ آپ نے دیکھیں پوری پی آئی اے کو لے ڈوبے، پوری پی آئی اے کو آج آپ نے بٹھا دیا، پی آئی اے یورپ نہیں جا سکتی، پی آئی اے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میرا نہیں لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کچھ کوئی حصہ بقیہ حصہ رہ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مارچ، خان صاحب سے کا بوجھ اب یہ قوم نہیں اٹھا سکتی، جو خان صاحب کو لے کے بھی آنے میں کوشش کر رہے تھے وہ بھی اب نہیں اٹھا سکتے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ مارچ اپریل سے زیادہ خان صاحب رہ سکیں، یہ میرا چودھری منظور صاحب کوئک رسپانس آپ کی طرف سے، کوئکلی آپ کو لگتا ہے کہ 2021 میں آپ خان صاحب کو کب تک، وہ کہہ رہے ہیں مارچ تک ہٹا دیں گے، آپ کا کیا خیال ہے کب تک آپ گرا دیں گے اس حکومت کو؟ خان صاحب بہت شکریہ، ایک تو شکریہ آپ کا، اب آپ نے ہٹا پانے کا لفظ استعمال کیا جو پراپر ورڈ ہے۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ ان کو گرا پائیں گے، تو گرے ہوئے کو کون گرا سکتا ہے؟ اچھا وہ تو ایشو ہی نہیں تھا۔ ہاں آپ نے بہتر، میں آپ کی کریکشن کرنے والا تھا، آپ نے خود ہی کر دی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ان کو ہٹانا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اب تو دیکھیے نا ایم کیو ایم روٹ گئی ہے، کل ہمارا وفد ملا ہے، روٹنے کو سیریس نہ لیں، کافلی کے روٹنے کو سیریس نہ لیں، وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کی کہہ رہے ہیں، انہوں نہ سیریس یار ہم سانو گل تے سن لو نا، تے اسی بھی تے انہاں دی گل گران دی کدوں کر رہے ہیں؟ انہاں نو گرانا کیڑا اوکھا ہے؟ اسی بھی تے انہاں دی گل کر رہے ہیں نا کہ وہ ایم کیو ایم دیکھیں نا اس کا سیریس ایشوز ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ اگر وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ رہتی ہے تو کراچی میں جاتی ہے، اگر کراچی والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر حکومت سے جاتی ہے۔ یہ کی انہاں کیا سی کوئی پاسا رہنا ہیرے یا ماپے یا سے میں چودھری صاحب لاسٹ میں کیا سی اگر گل ایم کیو ایم اور یہ نہیں ہو سکتا، اگر کاف لیگ تے آ گئی نا تے پھر تو تواڈے والوں نہ ہی ہے، کیونکہ تہاڈا کام ہے انہاں نوں ڈاندا انہاں دا تھوڑی ہے۔ نہیں میری گل سن لو، اور میری گل تے سن لو، گل یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم پھنس گئی ہے، کراچی کے ایشو پہ پھنس گئی ہے، یا وہ اس کو تسلیم کریں سینسس کو جو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق اور ہے، یعنی نادرا کے ریکارڈ سے بھی سینسس میل نہیں کھاتی، اور کیو لیگ جو ہے وہ بھی اپنے جب پریشر بڑھتا ہے اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے پریشر بڑھے گا تو آپ کو پتا ہے ہم نے تو اتحادیوں کو بھگتا ہوا ہے، تو پھر اتحادی کیا مطالبے کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی کسی بات سننے کے روادار نہیں ہے۔ خیال ہے وہ تہاڈے جڑے تہاڈے نہیں نسے ایتھے تے تہاڈی کھلوتے کسی اور وجہ تو نہیں، ہم نے تو اتحادیوں کو راضی رکھنے کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، سارا پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو یہ تو راضی کیا رکھنا ہے، یہ تو اپنوں کو نہیں رکھ رہے۔ اب نور عالم خان نے ایک تقریر کی ہے تو اس کو نیب کا نوٹس آ گیا ہے، نور عالم خان نے تہاڈے خلاف ایک تقریر کی، نور عالم خان نے تہانوں بھی تہاڈے خلاف ایک تقریر کی، یاد ہے تانوں اپنی حکومت؟ ہاں، تو ہم نے کون سا نیب کا نوٹس بھیجوایا؟ انہوں پارٹی دا نوٹس آیا سی اس ٹائم، تمہیں یاد ہوئے گا۔ پارٹی کا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا جی، پارٹی کا نوٹس تو ہو سکتا ہے، لیکن نیب کا نوٹس اگر آ جائے تو پھر، اور ان کی کسی ایک کی اٹھا لیں۔ آپ علی نواز عوان صاحب مجھے کوئی ایک نام بتا دیں تو یہ ہو جائے گا، بیونڈ مینز میں صبح ناراض ہوگی تو یہ ہو جائے گا۔ تسی کی کرنا ہے دسو، تسی دسو منظور صاحب استعفے دے رہے ہو، سندھ اسمبلی اسی چڑھائی کرنی ہے، توڑ رہے ہو، وہ اسی چڑھائی کرنی ہے اسلام آباد، استعفے تے میں آنا، اور میں استعفے تے آ جانا، تسی اپنی ذرا فکر کرو۔ منظور صاحب میں ایک منٹ، منظور بھائی ایک منٹ، آپ کا لیڈر کہتا ہے میں لات مار کے حکومت گرا دوں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ استعفیٰ چھین کے لے لوں گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی لیڈر کہتی ہیں میرے 2 شیروں نے استعفیٰ دیا ہے، وہ منہ پہ مار کے آئیں گے، وہ منہ پہ مارتے مارتے وہ معافی نامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کھڑے کہاں ہیں؟ آپ لوگوں کی بیس کے، آپ نے تو یو ٹرن کو بھی بدنام کر دیا، اللہ کی قسم۔ آپ کو تو خود سمجھ نہیں آتی، آپ نے آج آ کے ٹی وی شو میں کہنا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگ تنگ ہیں، 13 سال سے سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ مجھے بتائیں نہ پانی دے رہے ہیں، نہ کچرا اٹھا رہے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ سسٹم دے رہے ہیں۔ ہماری بی آر ٹی آپ کو بری لگ رہی ہے، ان کراچی والوں کو ایک بس دے دیں یار، لاڑکانہ والوں کو کوئی اچھا ہاسپٹل دے دیں، ایڈز کے مریضوں کو دوائی دے دیں۔ خدا را کتا کاٹنے کی دوائی آپ کے وہاں موجود نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ خراب کر رہی ہے۔
ہم نے 16 لاکھ ویکسین کا آرڈر کر دیا ہے, انشاءاللہ سے ان کو بھی دیں گے. جی مفتاح صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر چوہدری صاحب. جی مفتاح صاحب کوئک رسپانس ٹو دس. سر اس 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں 11 لاکھ ویکسین انہوں نے آرڈر کرے, 15 لاکھ کی وہ ایک الگ وہ 11 لاکھ آج جو نمبر آیا تھا لیکن وہ الگ بحث ہے. جو سر گزارش میں آپ سے گزارش ہے میری, آپ تو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں بھائی جان, اگر خریدیں گے تو ایک میرے لیے بھی منگا لینا. یار میں منگوا دوں گا, جلدی بکنگ کرا لو, پائن ارب پتی خرید لے گا. چودھری صاحب تسی کرانی بکنگ کرا لو کرونا ویکسین دی. نہیں سارے وزیر ایک ایک کر کے جا رہے ہیں ویکسین لگوانے. بے دردی کی بات کری آپ نے کہ میری بہن کے لیے نہیں بولا, اپنے آپ کے لیے بولا. میں آپ کو ایک گزارش کروں. دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ ان سے نکل آئیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال بعد اس ملک میں جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں. اب ذمہ داری اٹھائیں, ذمہ داری قبول کریں نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. یہ 2.5 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس تو لرنر لائسنس ہے, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا. ہم نے اس کا آگے لکھایا ہوا ہے, لرنر لائسنس والے جو لگاتے ہیں وہ ہم نے اپنی گاڑی کے حکومتی گاڑی کے آگے لگایا ہوا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اینی. What is this nonsense? اہل والا کوئی غلط. ہاں غلط بات ہے نا, جو غلط بات ہے کاشف بھائی دونوں طرف غلط ہے. نہیں لرنر آگے آپ گاڑی جو ہے جو جس کے پاس لرنر لائسنس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, وہ سیکھ رہا ہے. میں نے کیا غلط بات بھائی جن کے ماتھے پہ میں نے کیا بات غلط کی ہے؟ 35 سال حکومت کر کے میں نے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ تو ماتھے پہ کیا, یہاں پہ تو پورے جسم پہ چے لکھا گیا ہے, یہاں پہ تو پورے جسم پہ لکھا گیا ہے. آپ ذرا کر لیں. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ, عمران خان نے کہا نہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر سیکھ رہے ہیں میں نے بات کی میں اس کو ثابت کر دیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بھی پہلی بار حکومت میں آئے تھے. کون سا لات مارنے والا جانور ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلی بار حکومت میں آئے تھے. یہ مجھے بات ہے نا, حکومت آپ کی ہے ہی لیڈر ہے ویژنری. یار آپ کی حکومت ہو تو کو گرائے نا, آپ کی حکومت نہیں ہے. کم بارش ہوتی ہے, کم پانی علی نواز عوان یہاں پہ تو پانی آتا ہے نا. مجھے بتائیں نا کے پی کے اندر تو آپ نے وہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. نامے لے کے پہنچے ہوتے ہیں. خدا واسطے یار بات تو سن لینا, تہذیب کے دائرے میں کریں, تہذیب کے دائرے میں رہیں. میں آپ کے ساتھ جواب دوں گا. میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. میں تو ان لوگوں میں ہے ہی نہیں, میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو بدتمیزی کرتے. لوگوں کا خون چوسنا بری بات نہیں ہے. اچھا چلیں تھوڑی سی مفتاح صاحب ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد آپ سے شروع کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. 2021 میں کیا حکومت کو عمران خان صاحب کو ہٹا لیں گے, اس پر بات ہو رہی تھی. مفتاح صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر میں ذرا اگلے سوالوں پر تھوڑے سے کچھ 2021 میں اور کیا ہو سکتا ہے. میں یہ گورننس کی بات کر رہے تھے تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر 12 کروڑ لوگ رہتے ہیں. کیا 12 کروڑ لوگ میں سب سے بہتر آدمی جو عمران خان, سر وہ میرا ایک سوال ہے ویسے کہ عثمان بزدار صاحب کیا 2021 نکال سکیں گے کہ نہیں نکال سکیں گے, یہ میرا ایک سوال ہے ویسے جو میں نے پوچھا. نہیں دیکھیں میری بات سن, ہو سکتا ہے کہ بزدار صاحب جو ہے وہ 2030 تک رہے ہیں چیف منسٹر, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا 12 کروڑ لوگوں میں عمران خان صاحب کو بزدار صاحب سے اچھا آدمی نہیں مل رہا تھا؟ ادھر ان کے پاس لیڈر ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, وہاں محمود الرشید صاحب ہیں. کسی کو یہ لیڈر نہیں بننا دینا چاہ رہے. یہ کیسی انسیکیورٹی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے جو بات نہیں کر سکتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر آپ نے کچرے کا ڈھیر لگ گیا, وہاں پہ جو ہے وہ ویٹ اتنی اسمگل ہو گئی, ویٹ چوری ہو رہی ہے, نوکریاں بک رہی ہیں. آپ کو پتا ہے اٹک کے اندر سب سے مہنگی نوکری بکتی ہے ویٹ پروکیورمنٹ آفیسر کی. آپ کو پتا ہے پورے پنجاب میں اب نوکریاں بک رہی ہیں. خان صاحب تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ تھانہ کلچر اچھا کروں گا. یہ تھانہ کلچر اچھا ہوا ہے پنجاب کا. یہ تو reforms as a major failure of this government. I 100% agree with you. The social sector reforms is a major failure. اب کاشف بھائی سنیں, آپ تیل کے اندر دیکھیں, وی میڈ سیریس مسٹیک جب دنیا کا سستا ترین تیل تھا ہم نے نہیں خریدا. ایل این جی ہم دنیا کی مہنگی خرید رہے ہیں. بزدار صاحب کو ہم نے چیف منسٹر لگایا ہوا ہے. چینی میں ہم نے چوری کری ہے, آٹے میں ہم نے چوری کری ہے, دوائیوں کی پرائس میں ہم نے چوری کری ہے, اسکولیں ہم نے بہتر نہیں کری ہیں, یونیورسٹی ہم نے بہتر نہیں کری ہیں, فری دوائیاں جو دینے کا پروگرام شہباز شریف تھا وہ ہم نے ختم کر دیا, کچرا ہم نہیں اٹھا سکتے. بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ اگر کام نہیں ہوتا چھوڑ دیں ہماری سیاست کو, چھوڑ دیں پی ڈی ایم کی بات کو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا مفتاح بھائی بات کر لی آپ نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دودھ اور نہریں چھوڑ کے گئے تھے اور پی ٹی آئی نے تباہ کر دی. 22,000 کو کلیم کرتے ہیں کہ میگا واٹ انہوں نے پروڈیوس کیا.
آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن لائن پہ کام ہی نہیں ہوا, بجلی چارج ڈالنا ہے, آئے 300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ون گو میں کلیئر کیا وداؤٹ آڈٹ کیا, 480 یا 300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ وداؤٹ آڈٹ میاں منچا صاحب کے حوالے کیا انہوں نے. اے لو سر تسی ساڑھے خاص آدمی سو اے پڑھو میری بات. یہ اس طرح کہہ رہے ہیں سارے اسکول یہ ٹھیک کر گئے تھے, سارے ہسپتال یہ ٹھیک کر گئے تھے, اور اگر مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں جس کو پڑھے بغیر جو بول نہیں سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا, یہ اپنے لیڈر پہ آواز اٹھا رہے ہیں جو پرچی کے بغیر بات نہیں کر سکتا, پرچی کے بغیر بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ کے سامنے اور 10 پرچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس, یونائٹڈ نیشن جا رہا ہے پرچیوں سے بات کر رہا ہے. اگر پرچیوں سے میری بات نہیں سمجھ, نہیں انہوں نے ڈرا کیا ہے, انہوں نے ڈرا کیا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا, وہ ان کا لیڈر نواز شریف 35 سال سے حکومت میں پرچی کے بغیر نہیں بول سکتا. اگر کہتا ہے یہ ہے میرے ذرائع, وہ بھی پرچی سے دیکھ کے بتاتا ہے, اور جب سپریم کورٹ کہتی ہے ذرائع بتاؤ, اس وقت اے مائیں شے ابو امی ابو بچے, اس سے علاوہ یہ بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد پیزا کی بات کی, سر پیزا کی بات تو سن لینا, پیزے سے ان کو فاقہ بہت ہے. آج کل دیکھیں میڈیکل نئی تھیوری آئی ہے کہ پیزا کھائیں آپ کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کا انجائنا کا اٹیک ٹھیک ہو جائے گا, ہارٹ کی آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ پیزا کھائیں. بجا رہے اپنی بجا رہے نواز شریف انگلینڈ میں پیزے کھاتے ٹھیک ہو گئے. اچھا وہ والی گل کر رہے, ٹھیک خدا واسطے سر کیا ہو گیا, اور اب دوسرے پیزے سے بھی ان کو بہت افاقہ ہے. میں یہی سوچ رہا تھا, دوسرے پیزے سے بھی ان کو بہت افاقہ ہے. کاشف بھائی ان کو ہر پیزے سے افاقہ ہے, اور یہ ہر پیزے کے پیچھے ہے کہ وہ پیزا ہمیں مل جائے. میں وہی کہہ رہا تھی, میں کہا میں آدھے جملے تک آدھی راستے تک سمجھ نہیں آئی, یہ اپنی بجا رہی ہے آپ کی بجا رہے ہم سمجھ نہیں آئی. اچھا چوہدری صاحب ذرا ایک کر کے 2021 استعفے ہوں گے یا نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کے, یہ بتائیں. اچھا دیکھیں, ایک تو میں نے مجھے شاید علی نواز بھائی اگر غلط پرائے میں لے گئے تو میں معذرت نہیں کی تھی. میں کبھی آپ کو پتا ہے ایکچولی ان کے پاس ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہے روڈ رولر کا, جو انہوں نے لوگوں کے اوپر پھیر دیا ہے. ان کے پاس لائسنس ہے بلڈوزر کا, جس سے انہوں نے لوگوں کی امنگوں کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا ہے, غریبوں کے اوپر بلڈوزر چڑھا دیا ہے, روڈ رولر پھیر دیا ہے. اب خوش ہیں آپ. اچھا دوسری جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ہم نے کل پرسوں سی سی کی میٹنگ میں اپنا وہ 2 پیپرز تھے, ایک اسٹریٹجی پیپر تھا, ایک ہم نے سائن کیا تھا جو 26 پوائنٹس ہیں, ہم نے وہ نکال کر دیکھا ہے. ہمارا اس کی جو ترتیب ہے استعفوں کی, استعفے آ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین. سر باتیں ہیں سر, میں کیونکہ آخری یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے, میری بات سنیں. فرض کریں میں صرف ادھر ہی آ رہا ہوں, 31 دسمبر 2021 کیلکولیشن بتانی ہے. ہم نے سارے ماہرین سے پوچھا, بات سن لے, ہم نے سارے ماہرین سے پوچھا کہ کیا اگر سندھ اسمبلی کی قربانی دے دیں تو رک جائیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں رکتے, صرف سندھ کی حد تک رکتے ہیں. تو ہم نے الیکشن لڑنا ہے سینٹ کا, وہ الیکشن ہم ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد استعفے بھی ادھر ہیں, اور استعفے ڈیٹرنس ہیں. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیٹرنس ہے. یہ وہ بندوق ہے جس میں گولی نہیں ہے, آپ آخر پہ چلاتے ہیں جی. استعفے وہ بندوق ہے جس میں گولی نہیں ہے. اچھا بندوق نہیں ہے کیونکہ نیوکلیئر ہے تو اس لیے وہ نیوکلیئر ویپن ہے جس کے اندر فیوز نہیں ہے. ڈیٹرنس ہے. وہ سارے استعمال ہی کرنا ایڈے کاکے نے تو نہ کاشف ہسی ایڈے کاکے ہیں, 2/3 اکثریت انہوں نے سینٹ سے نہیں جان دینی. سر سینٹ الیکشن ہو گیا, سینٹ الیکشن ہو گیا, سینٹ الیکشن ہو گیا. لیٹ سے کہ اپریل میں جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر آ گیا. اس سے پہلے یار, اس سے پہلے ہو سکتا ہے, اس سے پہلے مارچ آ جائے, لانگ مارچ آ جائے. اور مارچ بھی آ گیا اور حکومت نہیں گرے گی, یا کچھ تو کرنا پڑے گا. آپ تو آ رہی ہے, کیوں نہیں گرے گی یار, یہ وہ مارچ نہیں ہوگا جس میں 126 دنوں کے اندر 126 بندے بھی نہ بیٹھے ہو, یہ وہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. مفتاح صاحب آپ سے تو استعفوں کا پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ تھوڑے تو 2 نہیں آ رہے, باقی تو میں کی پوچھا, تو واٹ از یور ویو, کیا استعفے آئیں گے؟ سینٹ تے ساڈے نال ہی کھڑے نے, سینٹ تے ساڈے نال ہی کھڑے نے, اور ضمنی انتخابات تے بھی ساڈے نال. اچھا جی ایک سیکنڈ, بریکنگ نیوز دے دی, ایک سیکنڈ, بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے. چوہدری منظور صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن اور ضمنی الیکشن پر مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ بات درست ہے مفتاح صاحب؟ سر عمران خان کے ہٹنے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بالکل. نہ عمران خان ہٹنے میں ایک سیکنڈ وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ کہہ رہے عمران خان کے ہٹنے تک نہیں, عمران خان کے ہٹنے تک
نہیں وہ عمران خان کے ہٹنے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا تو تب تک بھائی آپ لڑ رہے ہیں سینٹ ہمارا الیکشن, کوئی ارادہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. لیکن آپ ان کی طرح سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے اور ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے؟ سر اس کا مجھے ہماری پارٹی کا فیصلہ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اگر آپ کو نہیں پتا, چودھری صاحب کو پتا ہے. یار یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ کہ چودھری صاحب کو پتا ہے آپ کی پالیٹکس کیا ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا؟ سر میرا اچھا وہ جواب آپ شاہد خاقان گروپ ہے نا اس لیے آپ کو نہیں پتا. نہیں میں کوئی شاہد خاقان گروپ نہیں, نواز شریف گروپ ہوں. ایسا نہ کر میرے ساتھ, میری سیاست خراب نہ کرو یار. دیکھو گزارش یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مفتاح بھائی ایک منٹ رکیے صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو اس دن خبر چلائی گئی ہے وہ بالکل غلط خبر تھی, اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی پوری میٹنگ کے اندر. ممکن ہے رپورٹ یہ خبریں. اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے. چودھری صاحب یہ تھا کہ ایک ویو اس میٹنگ میں سی سی میں یہ بھی آیا کہ اگر وہ آ کے لیڈ کریں, ایک بھی ویو نہیں ہے, کسی ایک بندے نے بھی بات نہیں کی, بلاول صاحب سے خبر چلوائی گئی. اور پھر بلاول صاحب سے یہ سوال پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تھا, انہوں نے کہا نہ تردید کرتا ہوں نہ تصدیق کرتا ہوں, تو تردید کرتے تھے. نہیں وہ اور سوال تھا, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, وہ اور سوال. ٹھیک جی مفتاح صاحب کوئک رسپانس میں آگے. میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ وہاں پہ تھے, گڑھی خداوش میں تھے, چودھری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, چیئرمین بلاول صاحب نے بہت زیادہ ہمارا پرتپاک وہ کیا ہے, استقبال کیا ہے, بڑی مہمان نوازی کری ہے. استقبال تک سب ٹھیک تھا, اس کے بعد پرابلم آئی ہے نا؟ نہیں اس کے بعد بھی کوئی پرابلم نہیں آئی. دیکھیے ہم لوگ ساتھ ہیں جب تک عمران خان اس حکومت میں ہے, اور عمران خان کو جب تک نہیں ہٹائیں گے جب تک ہم ساتھ ہیں. اس کے بعد الیکشن میں اپنا لڑیں گے, لیکن جب تک عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے اس چیز میں ہم لوگ بالکل ساتھ ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اور یہ جو استعفے کی بات ہے, ہر جگہ استعفے کی بات کرتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. ہمارے آرسنل میں بہت ساری اور چیزیں ہیں, لانگ مارچ ہے, دھرنا ہے, نو کانفیڈنس موشن ہے, ہزار چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنا استعفے دینا نہیں ہے, عمران خان کا استعفیٰ لینا ہے, وہ ہم لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو. Is that a departure from PDM position, earlier position? کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ استعفے بی بی نے کہا آر یا پار, استعفوں کا فیصلہ 8 دسمبر. وہ آخری ہے جی, آخری بات ہے. اور وہ کس وقت ہے استعفے؟ آخری بات ہے. اچھا آخر چلے گئے, آخر میں چلے گئے. وہ آخر کا ٹائم فریم کیا ہے؟ 2000 نہیں ہے ہی آخر میں, آپ پڑھ لیں, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک, 2023 بریک کے بعد بھائی آپ کو بھیج دوں گا, وہ پڑھ لیں. اور پھر معافی مانگنی. اچھا آپ دونوں کی تو ہے ہی نہیں, خیر چلیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چودھری منظور صاحب, آپ نے بھی کہا کہ یہ سوال نہیں ہوا پریس کانفرنس میں, ہم نے دوبارہ چیک کر لیا آپ کی تسلی کی خاطر. سوال جمع جواب آپ کو دونوں سنا دیتا ہوں, یہ سن لیں. نواز شریف کی وطن واپسی کو اسمبلیوں کے استعفوں سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا, رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے, مگر یہ بھی ان آرڈر ٹو شو فریڈم آف اسپیچ ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں. جی چودھری صاحب, سو جنہ مرضی تسی کہہ لو, اس میں کہاں پہ لکھا ہے, اس میں کہاں پہ آپ نے کہا یہ سوال ہی نہیں پوچھا صاحب کے بارے میں. نہیں یہ کہاں پہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ کہا گیا, لیکن میں آپ کو ایک بات چودھری منظور صاحب, میں آپ سے پوچھوں کہ سر آپ کے گھر کے باہر مرسیڈیز کھڑی آپ کے موجود تھا, میں ایک بار واش روم میں اٹھ کر گیا ہوں, میری بات ٹائم ہویا ہونا سر, واش روم میں اٹھ کے گیا ہوں, اور سر میں پوری میٹنگ میں موجود ہوں, اس سے ٹائم میں گل ہوئی ہے, میں پوری میٹنگ میں موجود ہوں, وہاں پہ وہ بات نہیں ہوئی. اور انہوں نے جو کہا ہے اس میں کہاں پہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات ہوئی؟ انہوں نے تردید کر دیتے نا سر, انہوں نے کہا اظہار رائے کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں نا, میں اس لیے میں بہت ساری آپ غلط کہہ رہے ہوئی ہیں. اس وقت چودھری صاحب بات روم میں بہت ساری باتیں صاحب نے بھی کی ہیں, ہمارے بہت سارے لوگوں نے کی ہیں, ہو سکتا ہے میں نے کی, بلاول صاحب پریس کانفرنس میں تردید, ہو سکتا ہے میں نے کھڑے ہوئے. اچھا کھڑے نہیں, اس وقت چلے گئے تھے سر؟ نہ ادھر ہی تھے. اچھا میرا خیال ہے چلے گئے. نہیں ہے اس میں سر. 2021 سر, عمران خان 31 دسمبر کو وزیر اعظم ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب, اللہ نہ کرے یہ قوم, ورنہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی 500 روپے کی چینی ہو جائے گی اگر عمران خان رہا تو. میرے خیال سے یہ چلے جائیں گے مارچ تک. کینڈی لینڈ تو بہت مہنگی ہو جانی سر. میں تو دیکھیں ویسے بھی چینی خریدتا ہوں, تو I really don't want.
نہیں خان صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ مارچ سے زیادہ رہ سکتے ہیں، میرا نہیں خیال، چوہدری صاحب پھر کیا پتا. نہیں، ان کو جانا ہوگا، اور اگر یہ نہیں جاتے تو لوگ یہاں پہ بالکل باہر نکل آئیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اپنا رول نہ ادا کیا تو لوگ اپنا سر اے پی ڈی ایم سوری پی ڈی ایم اکٹھی رہے گی چوہدری صاحب، ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بتا دیں کیا پی ڈی ایم اکٹھی رہے گی؟ جی ہاں، جی ہاں، ہاں جی ہاں بالکل رہے گی. پی ڈی ایم اکٹھی رہے گی اور عمران خان صاحب چلے جائیں گے. جی سر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹرم بھی پوری کریں گے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹرم ہے. بٹ آپ نے سوال غلط کیا ہے مفتاح سے آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے نواز شریف کا علاج 2021 میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسحاق ڈار کا علاج 2021 میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ لوگ پاکستان واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ سوال بنتا ہے. جی مفتاح صاحب، میاں صاحب 2021 میں واپس آ پائیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے، یا پیسے کھاتے رہیں گے؟ میری اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ علاج کرا کے اگر، کیونکہ 1 سال از اے لانگ ٹائم فار، ابھی ڈار صاحب 3 سال سے I think انگلینڈ کے اندر جو کورونا کا اچھا جی چھوڑے، آپ ایک بات بتا دیں مفتاح بھائی، اگر آپ چیزیں بناتے رہیں گے تو ہم کھاتے رہیں گے. آپ چیزیں بناتے رہیں گے تو ہم کھاتے رہیں گے. یار ویسے سر چلے اتنا بتا دیں مفتاح صاحب، آخری سوال ہے میرا، پیزا کی کمپنی کون سی تھی جس کا پیزا کھا رہے تھے؟ اور بھائی میری بات سنو، پاپا جونز ہی ہوگا، I am sure پاپا جونز کھا رہا ہے. میری بات سنیں، آپ بتا دیں نا، آپ بتا دیں کہ وہ چیک کرنے گئے تھے کہ پاپا جونز کا پیزا کیسا تھا. میری بات سنیں. اب دیکھیں ابھی یہاں سے نکلیں گے تو عوان صاحب کی بھی سرزنش ہوگی کہ تم نے پیزا کی بات ہی کیوں کری ہے. بات سارے میں جس کا ذکر نہ تھا. بہت شکریہ آپ کا، گڈ نیو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.